نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. اس حساب سے کہ وہ محفل کا باقاعدہ دعا کرنے کے لیے نعت پیش کرنے چند شعر پہلے سماعت فرما لیجیے. ذرا مطلب دیکھیں. عرض کیا ہے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، دیکھیے جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا. اور یہ شعر دیکھیں کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہنچ گیا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا. اور ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. اور جب سنا کرنا سیرت احمد، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. جب سنا کرنا سیرت احمد، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے ذرا. اردو ادب کا ادنا سا طالب علم ہوں، نعت اور منقبت کہنا بہت نازک ہوتا ہے. کوشش کیا ہے روایت سے ہٹ کے نعت کہنے کی. مطلب سماعت فرمایا. دیکھیے گا ایک مصرع ملا تھا، اشکوں سے مدینے کی تصویر بنائی ہے. اس طالب علم کے چند اشعار سماعت فرمایا. تھا ذکر
جو شاہ مدینہ سے وابستہ نظر آیا، اس بندے خاکی کی خالق سے رسائی ہے، اس بندے خاکی کی خالق سے رسائی ہے۔ دیکھیں تو محمد کی اس سادہ مزاجی کو، دیکھیں تو محمد کی اس سادہ مزاجی کو، بس ایک مسلح ہے، بس ایک چٹائی، بس ایک مسلح ہے، بس ایک چٹائی ہے۔ کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے، کردار سے جیتا ہے دنیا کو محمد نے، حالانکہ محمد کے قبضے میں خدائی، حالانکہ محمد کے قبضے میں خدائی ہے۔ پیغام رسالت ہے، ہمدرد بنو سب کے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا تھا، تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیغام رسالت ہے، ہمدرد بنو سب کے، اس میں ہی ترقی ہے، اس میں ہی بھلائی، اس میں ہی ترقی ہے، اس میں ہی بھلائی ہے۔ یہ شعر بھی دیکھیں خاص طور سے، میں نے اپنا محاسبہ کیا ہے، قوم کا حالت تو نہیں کہہ رہا لیکن آپ پہنچ جائیں گے کہ جب چاہنے والے ہیں ہم لوگ محمد کے،
سلیم امروہی صاحب جو علم و ادب کی زمین سرزمین امروہہ سے تعلق رکھتے تھے. اور اب میں گزارش کروں گا جناب محبوب انصاری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور تمام شعراء حضرات، بڑی بہترین فہرست ہے شعراء کی. جناب فخری میٹھی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب شبروز کانپوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور جناب محبوب انصاری صاحب، جناب تنویر ڈھولڈی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. دین حق مذہب اسلام کا عنوان بنے، دین حق مذہب اسلام کا عنوان بنے، مصطفیٰ مرضی معبود کی پہچان بنے. جناب محبوب انصاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں. جناب شبروز کانپوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. دین حق مذہب اسلام کا عنوان بنے، دین حق مذہب اسلام کا عنوان بنے، مصطفیٰ مرضی معبود کی پہچان بنے. دین حق مذہب اسلام کا عنوان بنے، مصطفیٰ مرضی معبود کی پہچان بنے. اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کے کردار سے کافر بھی مسلمان بنے، جس کے کردار سے کافر بھی مسلمان بنے. انصار شاہدی نے کیا جس کو منتخب. ابھی وہ جوش دکھائی نہیں دیا جو پہلی محفلوں میں فرید آباد کی محفلوں میں دکھائی دیتا ہے. 4 مصرے میں حوالے کر رہا ہوں کہ انصار شاہدی نے کیا جس کو منتخب، کہتے ہیں اس کو مرد مجاہد کا راستہ. انصار شاہدی نے کیا جس کو منتخب، کہتے ہیں اس کو مرد مجاہد کا راستہ. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں واقعی میں نماز، فرش ازا سے پوچھئے مسجد کا راستہ. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں واقعی میں نماز، فرش ازا سے پوچھئے مسجد کا راستہ. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں واقعی میں نماز، فرش ازا سے پوچھئے مسجد کا راستہ. 4 مصرے اور اسی حوالے سے کہ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش ازا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش ازا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو. 6 مصرے اور آپ کا شاعر آپ کے حوالے. شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. یہ شہیدوں کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو. چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، ورنہ بیکار ہے سب کام، کوئی کام کرو. الفت آل پیغمبر کو نہ بدنام کرو، ورنہ بیکار ہے سب کام، کوئی کام کرو. اور اب میں گزارش کروں گا جناب سعید زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خراج عقیدت پیش کریں. ذوق دیدار تڑپتا ہے، صدا دیتا ہے. ذوق دیدار تڑپتا ہے، صدا دیتا ہے. بھائی زخم محبوب کے فرقت کا مزہ دیتا ہے. زخم محبوب کی فرقت کا مزہ دیتا ہے. بھائی شیر حیدر کی فضیلت کا سنا کر دیکھو، بھائی کون اصلی ہے سرے بزم بتا دیتا ہے. درود پڑھے حضرات. خون کے میدان میں حیدر کو جا، سب کا مولا بنایا گیا. خون کے میدان میں حیدر کو جا، سب کا مولا بنایا گیا. بھائی جلنے والے بھی موجود تھے، خوب ان کو جلایا گیا. جلنے والے بھی موجود تھے، خوب ان کو جلایا گیا.
इतना ऊंचा उठाया गया मेरे मौला को मैदान में, इतना ऊंचा उठाया गया। जनाब जाहिद साहब, आली जनाब मौलाना जाहिद साहब से गुजारिश है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान मोहतरम, शोरा हज़रात के ज़रिए अभी तक आप जो सुन रहे थे, आपने खूब महसूस किया और आपने महसूस भी किया। इस आयत को जो मैंने सरनामा बनाया इस महफिल के लिए, इसकी गरज़ व गायत ये है कि चूँकि ये महफिल बमुनासिबत ईद अकबर, ईद गदीर और अक़द जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हमरा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। हाजियों के बाद खुर्शीद भाई सुनिए कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है और बड़े अजीब अंदाज में, कि जिस अंदाज में आज तक रसूल से गुफ्तगू हुई नहीं। मेराज में बुलाया तो बड़े एहतमाम के साथ बुलाया और बुलाने के बाद बड़े प्यार से वो कहता रहा, उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी, थोड़ा और करीब आ जाओ, थोड़ा और करीब आ जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक मेराज की गुफ्तगू को गदीर से ना मिलाया जाएगा तब तक गदीर समझ में नहीं आएगा। और मरज़ आलम इस्लाम में यही पाया गया कि गदीर को मेराज से अलग कर दिया गया। लिहाजा जब मेराज को अलग किया गया तो गदीर भी छूट गया। मेराज को जिस रूहानी कहकर के छोड़ दिया और गदीर को एक वाक़या समझ के छोड़ दिया। ये मेराज में क्या हुआ, मेरे करीब और चले आओ, मेरे करीब और चले आओ। जब करीब आते चले गए और करीब आए, परवरदिगार आलम ने नक्शा खींचा कि इतने करीब मेरा हबीब आया, कि इतना करीब आ गया जैसे दो कमानें आपस में मिल जाती हैं और उनके तार में जितना फासला रह जाता है। बात करेंगे आप। और उसके बाद परवरदिगार आलम से जो गुफ्तगू हुई, किसी को नहीं मालूम कि हबीब और महबूब के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई, मगर अल्लाह ने एक इशारा दिया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने अपने बंदे को जो वही करनी थी, जो पैगाम पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया। बात नहीं खोली, बात गोल मोल रही कि जो पैगाम पहुंचाना था वो हमने पहुंचा दिया। कोई नहीं जानता कि उनके दरमियान बात क्या हुई। ज़माना गुजरता चला गया, एक ज़माना वो आया कि ऐलान हुआ कि ये हमारा आखिरी हज है, रसूल का आखिरी हज। कौन नहीं चाहता था कि रसूल के साथ हज करे, सब चाहते थे। लिहाजा हाजियों की तादाद बढ़ती चली गई, नमाजियों की तादाद बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे ये हज मुकम्मल हुआ, रसूल इस्लाम वापस हुए। लेकिन वापस होने पर आप देखें कि एक हुक्म आया कि या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग, पहुँचा दो। अब यहाँ से बस 2 मिनट गुफ्तगू और मेराज और गदीर समझ में आ जाएगा। बस 2 लफ्ज़ों में बात खत्म कर रहा हूँ, फिर दुआया कलेमात है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल तबलीग कर दो, पहुँचा दो। कहाँ पहुँचाना है? गदीर के मैदान में। कब? कि जब अल्लाह ने ये कहा कि पहुँचा दो मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो अब से पहले तेरे रब ने तुझ तक पहुँचा दिया।
جو ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے پہنچایا تھا وہ پہنچا دو۔ تو اب بھی بات گول مول رہی کہ اللہ پہنچانا کیا چاہ رہا ہے۔ وہاں معراج میں کہہ دیا کہ ہم نے اپنے بندے کو جو پہنچانا تھا وہی کرنا تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ یہاں غدیر میں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، جو ہم تمہارے اوپر نازل کر چکے ہیں، جو وحی کر چکے ہیں، وہ تم پہنچا دو۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رسول اسلام خاموش ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ آیا کہ جو آتا رہتا تھا پیغام لے کر کے، سید الملائکہ روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اس کے بعد یہ کہا اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کوئی انجام ہی نہ دیا۔ تو اہمیت اس کی تو پتہ چل گئی جو شب معراج اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ پہنچانا ہے، لیکن بات کھل کے اب بھی نہیں آئی کہ پہنچانا کیا ہے۔ ابھی بات کھل کر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے، ان کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا۔ پالنے والے سمجھ میں نہیں آتا، سارے صحابی ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے تازہ تازہ حج کیے ہوئے ہیں، رسول کی بز میں رسول کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ واللہ، اللہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب معلوم یہ ہوا کہ اس میں کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے پہنچانے سے لوگ رسول کو ایذا پہنچائیں گے، اپنی شرارت ضرور دکھائیں گے، اور انہوں نے اپنی شرارت دکھائی۔ تو اب جب رسول کو آخر میں وہ کارنامہ انجام دینا پڑا کہ یہ کہا کہ ذرا اپنے کجاوے لاؤ، کجاوے لائے گئے، ممبر بنایا گیا، ایک طویل خطبہ دیا اور یہ کہا ان اللہ مولائی وانا مولا المومنین، میرا مولا اللہ ہے، میں مومنین کا مولا ہوں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ہاذا کہہ کر کے کہا یہ علی مولا ہے، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ ہاذا کیوں کہا گیا؟ ہاذا عربی میں استعمال ہوتا ہے حاضر کے لیے، اس میں اشارہ ہے وہ کہ جو حاضر ہو، جو غائب ہو، اس کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے۔ کہا ہاذا علی مولا، یہ علی مولا ہے، اس لیے کہا، اس لیے اشارہ کر کے بتایا کہ کل کو کسی اور کا علی نام رکھ کے مولا نہ بنا لینا۔ صلوات محمد فہذا علی المولا، بس جیسے ہی یہ ہاتھوں میں بلند کر کے کہا ایک انعام ادھر سے آیا، الیوم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ معراج میں کوئی اور حکم نہیں تھا، بس یہی حکم تھا کہ دیکھو تمہیں علی کو مولا بنانا ہے، لیکن جب جس جگہ ہم حکم دیں گے وہاں بنانا ہوگا۔ یہ حاجیوں کے بیچ میں کیوں بنایا گیا؟ اچھی ضرورت کیا تھی؟ ایک منٹ کی گفتگو اور ہے، ضرورت کیا تھی کہ غدیر میں علی کو مولا بنایا گیا؟ ذوالحجہ شیرہ میں رسول اسلام نے کیا کہا کہ دیکھو جو میرے اس کام میں مدد کرے گا وہ میرا وصی بھی ہے، وہ میرا بھائی بھی ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیاوی بھائی بہت ملیں گے، دنیاوی بھائی بہت ملیں گے، لیکن آخرت کے بھائی نہیں ملیں گے کہ میرا آخرت میں بھی بھائی ہے اور میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، اور جس نے میری مدد کی بس وہ میرا جانشین ہے، وہ وزیری، میرا وزیر ہے، وہ خلیفتی اور میرا خلیفہ ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اگر مارکیٹ میں نکل کر کے آتا ہے تو اس کی جو زبان ہوتی ہے بس اس کی زبان ہی پہ ساتھ قائم ہوتی ہے۔ کوئی 60 برس سے رو نماز پڑھ رہا
रहा हो। उससे पूछे साहब कब से नमाज पढ़ रहे हो? कहा हम तो जब से शऊर पाया नमाज पढ़ते हैं। कहा कितने साल की उम्र हो गई? 60 बरस की। अच्छा एक रकत नमाज छोड़ दीजिए। कहा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कहा हुक्म रब है, वाजिब है। किसने बताया? कहा नबी ने। फायदा क्या नमाज का? कहा जन्नत में घर मिलेगा। जन्नत देखी है? कहा नहीं देखी तो नहीं है। तो फिर तुमसे किसने कहा? कहा उसने कहा कि जिसकी सदाकत का दुनिया में चर्चा है, जो हबीब खुदा है, जो सैयदुल मुरसलीन है, उसकी ज़बान से बात निकली। जन्नत देखी नहीं है लेकिन उसकी ज़बान से बात निकली है। किसी रोज़दार से ये कहिए, मैं रोज़ा खाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़दार की बात कर रहा हूँ। किसी रोज़दार से ये कहिए कि साहब आप इतनी साधवाने से बुढ़ापा आ गया, रोज़ा छोड़ने के लिए आप राज़ी नहीं हैं, रोज़ा छोड़ दिए। कहा साहब रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि जानबूझ के अगर रोज़ा छोड़ दिया तो एक रोज़े के बदले में 61 रोज़े रखने पड़ेंगे, है जो कि वाजिब है। 60 रोज़े उस रोज़े के बदले में और एक क़ज़ा की नियत से इस रोज़े का, तो 60 रोज़े। और उसमें भी शर्त लगा दी, उसमें भी शर्त लगा दी कि तसलसल पाया जाए। अगर एक भी रोज़ा छूट गया तो फिर दोबारा से रोज़ा रखना है और 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। यानी जिस तरह से टीवी की दवाई होती है कि अगर एक खुराक छूट गई तो 90 दिन फिर पूरे करने हैं। तो कहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा फायदा क्या है? कहा जन्नत में घर मिलेगा, महशर की जो प्यास है उससे महफूज रहेंगे। तो किसने बताया? कहा रसूल इस्लाम ने बताया। कहा जन्नत देखी है? कहा नहीं देखी। सारा दीन टिका हुआ है रसूल की ज़बान पर। अब देखें कि सारा दीन टिका हुआ है रसूल की ज़बान पर। अब समझे गदीर में अली को मौला क्यों बनाया था? तो अजीज़ान मतलब गदीर हमारी जान है, गदीर हमारा ईमान है। और अभी जो ये 29 ज़िक़ादा गुजरी है, योम शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ, खुद इमाम ने फरमाया है कि 4 रोज़े ऐसे हैं कि जिनकी बहुत फजीलत है, मुस्तहब्बी 4 रोज़े हैं। रोज़े विलादत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 17 रबीउल अव्वल का रोज़ा, यौम बैसत 27 रजब का रोज़ा, फैज़ान मुतम 13 रजबुल मुरज्जब, यौम विलादत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और चौथा रोज़ा का 18 ज़िलहिज्जा। इसलिए मौला फरमाते हैं कि ये ईद अकबर है, हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है, मोमिनीन के लिए सबसे बड़ी ईद है। इसलिए कि रसूल इस्लाम ने कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। मुख्तसर ये है कि अरबी के अंदर मन इस्तेमाल होता है उस पर कि जो मखलूक अक्ल रखती है, जो मखलूक अक्ल नहीं रखती है उसके लिए माँ इस्तेमाल होता है, मीम और अलिफ माँ। लेकिन यहाँ पर मन इस्तेमाल के रसूल ने कह दिया कि जिस अक्लमंद का मैं मौला हूँ उस अक्लमंद का अली मौला है। अब अली को मौला मान के या तो अक्लमंद साबित करो या ना मान के बिला अक्ल साबित करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम परवरदिगार आलम से बस आखिर में अज़ीज़ान मोहतरम ख़त्म है, तो बस यही दुआ है कि मासूमीन के सदक़े में और हमारे आखिरी इमाम हज़रत हुज्जत के सदक़े में, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, जो हाज़रीन महफ़िल हैं उनकी हर दिली मुराद को पूरा फरमा। मासूमीन के सदक़े में जो मोमिन व मोमिनात परेशान हाल हों उनकी परेशानी दूर फरमा, जो बीमार हों उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, जो मक़रूज़ हों उनके कर्ज़े की अदायगी अपने ख़ज़ाने गैब से अता फरमा, जो बे औलाद हों उनको औलाद सालेह अता फरमा, पालने वाले हमें तौफ़ीक़ अता फरमा सैयद शुहदा के वसीले से उनके सदक़े में कि हम नेक काम अंजाम दें। और हमारे ये नौजवान के जिन्होंने इन महफिल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो बुज़ुर्ग के जिन्होंने हिस्सा लिया है उनकी हर दिली मुराद को और जायज़ मुराद को पूरा फरमा। और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब शहरोज़ कानपुरी साहब से जश्न पुर मुक़र्रर की दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, क्षमा फरमाएं। इनकार जो अली की विलायत से कर गया, इनकार जो अली की विलायत से कर गया, उसका नसीब बनने से पहले बिखर गया। इनकार जो अली की विलायत से कर गया, उसका नसीब बनने से पहले बिखर गया। और चढ़ने लगे गदीर के मिंबर पे जब वली, सारे जलील ज़ातों का चेहरा उतर गया। चढ़ने लगे गदीर के मिंबर पे जब अली, सारे जलील ज़ातों का चेहरा उतर गया। ये तो मौला अली के चढ़ने की, जब गदीर के मिंबर पे जा रहे थे तब का मंदिर है। जब ऐलान विलायत हो चुका और मौला अली फर्श पर तशरीफ ला रहे हैं, समाअत फरमाएं, उस वक्त का मंजर पेश खिदमत है। एक सलवात पढ़ते हैं हज़रात। नसीब अहले जहां का संवरने वाला है, नसीब अहले जहां का संवरने वाला है, नबी के दीन का चेहरा निखरने वाला है, नबी के दीन का चेहरा निखरने वाला है। तो अदब से अपने परों को बिछाओ ऐ जिब्रील, खुदा का शेर ज़मीं पर उतरने वाला, खुदा का शेर ज़मीं पर उतरने वाला। और 4 मिनट में पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। अहले इल्म का मजमा है, लफ्ज़ों की रियायत देखें। सलीम भाई देखें। वो जो मियार था उनका उसी मियार पर बोले, वो जो मियार था उनका उसी मियार पर बोले, अली के इश्क के हकदार ही हकदार पर बोले, अली के इश्क के हकदार ही हकदार पर बोले, अली के इश्क के हकदार ही हकदार पर बोले, अली के इश्क के हकदार ही हकदार
اگر مل کر یہ دنیا حیدر کرار پر بول، اگر مل کر یہ دنیا حیدر علی کے عشق کے حقدار ہی حقدار پر بول، علی کے عشق کے حقدار. ایک سلوات پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرات آپ کا، بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاء اللہ سے. 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں. ابھی گزشتہ 2 برس پہلے کا واقعہ ہے. جناب حجر کی قبر کو کھودا گیا اور اس میں سے جناب حجر کی لاش کو نکالا گیا، لیکن لاش ویسے ہی تھی جیسے ابھی دفن کی گئی ہو. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، غدیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایسے دعائیں چاہتا ہوں. جناب حجر کے لاشے سے ہو گیا ثابت، جناب حجر کے لاشے سے ہو گیا ثابت، علی کے عشق میں روشن ضمیر ہوتا ہے. تو ذرا بتاؤ وہ مٹی خراب کیسے ہو کہ جس خمیر میں عشق غدیر ہوتا ہے. ذرا بتاؤ وہ مٹی خراب کیسے ہو کہ جس خمیر عشق غدیر ہوتا ہے. سلوات پڑھتے ہیں حضرات. ایک مطلب 3 شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. وہ پل میں ایک سے 2 اور 2 سے 4 ہوتا ہے. وہ پل میں ایک سے 2 اور 2 سے 4 ہوتا ہے. جری کی تیغ کا جس آدمی پر وار ہوتا ہے، وہ کٹا کر اپنے ہاتھوں کو کہا عباس غازی نے، وفاؤں کا محل پانی پہ بھی تیار. کٹا کر اپنے ہاتھوں کو کہا عباس غازی نے، وفاؤں کا محل پانی پہ بھی تیار ہوتا ہے. تیسرا شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں. نہ جانے کتنے فتووں کی دکانیں بند ہوتی، نہ جانے کتنے فتووں کی دکانیں بند
جب شبیر کا ماتم سرے بازار ہوتا، شبیر کا ماتم سرے بازار ہوتا. آخری مجمع تک توجہ کا تعلیم کو بطور خاص سماعت فرمائیں. نہ جانے کتنے فتووں کی دکانیں بند ہوتی ہیں کہ جب شبیر کا ماتم سرے بازار ہوتا. آخری مجمع تک توجہ کو طالب ہوں. بٹھا کر اپنے زانوں پر دعا دے دے جسے ہے دئی، ستم کی قید میں رہ کر بھی وہ مختار کر بھی وہ ہوتا. بٹھا کر اپنے زانوں پر دعا دے دے جسے ہے دئی، ستم کی قید میں رہ کر بھی وہ مختار ہوتا ہے. ستم کی قید میں رہ کر بھی وہ مختار ہوتا. مطلب پیش خدمت ہے، مطلب دیکھیے. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام. ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی، ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی، ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی. مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام. ابھی ویسے نہیں سنا ہے جیسے سب جگہ سنا جاتا ہے، ویسے پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ ویسے سننے کی کوشش کیجیے گا بطور خاص سماعت فرمائیں. حکومت پہ لاکھوں سلام. جشن غدیر کا تحفہ بطور خاص سماعت فرمائیں. جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام، وصیت پہ لاکھوں سلام، وصیت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام. جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. عشق حیدر میں میثم چڑھے دار پہ، عشق حیدر میں میثم چڑھے دار پہ، عشق حیدر میں میثم چڑھے دار پہ. ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، محبت پہ لاکھوں سلام. ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام. دیکھنا اس کو اینے عبادت ہوا میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں سلام، میرے مولا کی صورت
تیر گردان پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، تیر گردان پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام، کی جرات پہ لاکھوں سلام، ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے، ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے، ہاتھ کٹوا کے جو ساری دنیا کو دے، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین، زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین، اس مثالی عبادت پہ لاکھوں سلام، عبادت پہ لاکھوں سلام۔ چار مصرے جناب زینب کے حوالے سے میری ڈیوٹی پوری ہوئی، بطور خاص سماعت فرمائیں، بطور خاص جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی میری انشاءاللہ محفوظ رہ جائے گا ذہنوں میں یہ شعر۔ جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر، بطور خاص آخری مجمع تک انشاءاللہ محفوظ رہ جائے گا ذہنوں میں۔ جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر، رخوانوں کی خطابات پہ لاکھوں سلام، رخوانوں کی خطابات پہ لاکھوں سلام، فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام، جامعہ سیدہ سلام اللہ علیہا شیعہ گرلز یتیم خانہ، پھندڑی سادات، ضلع امروہہ، یو پی، انڈیا۔ یہاں قوم کی بے سہارا بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ہی ان کے رہنے اور کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ان بچیوں کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری بھی اس ادارے کی ہے۔ جامعہ سیدہ شیعہ گرلز یتیم خانہ کے سیکریٹری اور بانی ہے مولانا اسرار حیدر مرتضوی قمی صاحب۔ جو حضرات مائل ہیں مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کریں 735111